कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग के आगाज पर जबरदस्त तेजी देखने में आई। ट्रेडिंग के दौरान KSE 100 इंडेक्स 9,300 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,56,200 पॉइंट्स की सतह तक पहुंच गया। आपको बताते चलें तमाम इंडेक्स के 1,56,783 पॉइंट्स की हद पर पहुंचने के बाद स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग रोक दी गई और कारोबार को 1 घंटे के लिए मुअत्तल कर दिया गया। बाद ट्रेडिंग बहाल होने पर मार्केट में जबरदस्त तेजी देखी गई। इंडेक्स ने 1,56,000 और 1,56,000 की नफसाती हदें अबूर कर ली। KSE 100 इंडेक्स 10,900 पॉइंट्स की नुमाया इजाफे के साथ 1,57,400 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। दूसरी जानिब आलमी मालियाती मंडियों में भी ताहाल दबाव का शिकार है। अमेरिका के डॉ जोन्स मार्केट में तकरीबन 1,000 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि जापान और जनूबी कोरिया की स्टॉक मार्केटें तकरीबन 7% तक नीचे गिर गई। अहमद अली, नुमाइंदा खसूसी कराची मौजूद हैं। जी बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग के आगाज पर जबरदस्त तेजी देखने में आई है। ट्रेडिंग के दौरान KSE 100 इंडेक्स 9,300 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 1,26,200 पॉइंट्स की सतह तक पहुंच गया है। ताहम इंडेक्स से 1,55,789 पॉइंट की हद पहुंचने के बाद स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग रोक दी गई और कारोबार को 1 घंटे के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। जी अहमद अली, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान में 5G इंटरनेट सर्विस के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी का बाकायदा आगाज कर दिया गया। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर IT शीज़ा फातिमा, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने चेयरमैन PTI हफीजुर रहमान के हमरा 5G स्पेक्ट्रम नीलामी का आगाज किया और इस मौके पर PTA ने 600 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए पेश किया। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का पहला ग्राउंड 7 मिनट के लिए होगा, जबकि बोली के लिए अहल तीनों टेलीकॉम कंपनियां नीलामी में हिस्सा ले रही हैं। आपको अपडेट करें और एक आम खबर से आपको आगाह करें कि वज़ीर IT शीज़ा फातिमा, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने चेयरमैन PTA हफीजुर रहमान के हमरा 5G स्पेक्ट्रम नीलामी का आगाज किया और इस मौके पर PTA ने 600 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए पेश किया। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का पहला ग्राउंड 60 मिनट के लिए होगा, जबकि बोली के लिए अहल तीनों टेलीकॉम कंपनियां नीलामी में हिस्सा ले रही हैं। आपको अपडेट करें और एक आम खबर से आपको आगाह करें कि स्पेक्ट्रम की नीलामी का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि IT के शोबे के लिए आज का दिन बहुत अहम है। मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। इलाकाई सूरत हाल के पेश नज़र तवानाई की बचत के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि 5G की नीलामी के हवाले से कोशिशें आज कामयाब हुई। 5G की नीलामी के लिए हुकूमत ने मुकम्मल इकोसिस्टम बनाया। 5G के बहुत से यूज केसेस हैं। आपको बताते चलें कि हम ब्लॉकचेन AI की नई इंडस्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि स्पेक्ट्रम की नीलामी से IT बरामदात बढ़ेंगी। वज़ीर आज़म ने कल ऑनलाइन क्लासेस वर्क फ्रॉम होम का ऐलान किया। Jobs, when we talk about the private sector has to lead the country, this is exactly what the government should be doing, is providing the ecosystem and helping out with that ecosystem, whether it's on the freelancer side or whether the Prime Minister's initiative in terms of taking digital Pakistan forward, digital infrastructure, the payment rails, getting all the government payments digitized, etc., all important. And of course, as we move towards the new economy, whether it's AI, whether it's blockchain, whether it's Web 3.0, all of this is going to be helped in terms of the spectrum availability and as we move into 5G. And the last thing I would just mention is that what was announced by the Prime Minister yesterday, this is where all of this becomes extremely critical in terms of crisis, to move seamlessly into online education, working from home, and wherever we get in terms of greater spectrum and better connectivity, etc. वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शीज़ा फातिमा ने कहा कि पाकिस्तान में पहली बार 5G मुतारिफ हो रहा है।
जदीद दौर में IT की बहुत अहमियत है। पाकिस्तान की मैशत की बुनियाद इंटरनेट है। जदीद इंटरनेट की सहूलत हर एक की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर IT शिजा फातिमा ने कहा कि आज तक पाकिस्तान सिर्फ 274 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम पर चल रहा था, जबकि आज पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्पेक्ट्रम ऑक्शन हो रहा है। इस इक़दाम के बाद जल्द 4G सर्विस भी नुमाया बेहतरी नजर आएगी, जबकि आइंदा 6 माह के अंदर बड़े शहरों में 5G सर्विस दस्तयाब हो जाएगी। शिजा फातिमा का कहना था कि जदीद और तेज रफ्तार इंटरनेट की फराहमी हमारी तरजीह है। मुल्क की तरक्की में SIFC का अहम किरदार है। 5G इंटरनेट के इजरा के बाद मुल्क में तरक्की की रफ्तार तेज होगी। 4G सर्विसेज जो हैं आपको सिग्निफिकेंटली उनकी क्वालिटी बेहतर नज़र आएगी और हमारी कोशिश है कि 5 से 6 महीने में हम इसके आपके जो KLI है और जो 5 बड़े शहर हैं उसके अंदर 5G भी आप तक अवेलेबल हो जाएगा। मैं ख़त्म करते हुए सिर्फ आखिर पे इतना कहना चाहूँगी कि मैं चेयरमैन PTA, उनकी पूरी टीम, मिनिस्टर फाइनेंस, स्पेक्ट्रम एडवाइजरी कमेटी, हमारी अपनी मिनिस्ट्री, सेक्रेटरी IT, हमारा टेलीकॉम विंग, ED फैब यहाँ पे मौजूद हैं, इन तमाम लोगों का। और मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी कि पिछले चंद सालों में ये मुमकिन किस तरह बना। हमारी दिन रात की मेहनतों के बाद मिनिस्ट्री की, और उसमें अमीनुल हक साहब का एक बहुत अहम किरदार रहा, वो मेरे से पहले यहाँ मिनिस्ट्री में को लीड कर रहे थे, कि ये जो 300 मेगाहर्ट्ज़ का या 600 मेगाहर्ट्ज़ का स्पेक्ट्रम अवेलेबल कराया गया, उसके पीछे भी एक बहुत लंबी मेहनत है। अब आपको बताएं कि यौम शहादत इमाम अली अलैहिस्सलाम पर जुलूसों और मजालिस की मौसर हिफाजत और फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान के लिए वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पाकिस्तान भर से ताल्लुक़ रखने वाले अहले तशरीह के जियद उलमाए किराम ने मुलाकात की। मुलाकात में मौजूदा सूरत हाल के तनाज़ुर में 21 रमज़ान मुबारक यौम शहादत इमाम अली अलैहिस्सलाम पर पाकिस्तान भर के तमाम जुलूसों को नमाज मगरिब तक ख़त्म करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। इसी पर जानेंगे आसिफ इकबाल चौधरी, डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर से। जी हमें आगाह कीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल। पाकिस्तान भर में यौम शहादत इमाम अली अलैहिस्सलाम के जुलूस और मजालिस की सिक्योरिटी की बात की जाए तो इस पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान भर से ताल्लुक़ रखने वाले अहले तशरीह के जियद उलमा कराम की मुलाकात की है। मुलाकात में मौजूदा सूरत हाल के तनाज़ुर में 21 रमज़ानुल मुबारक यौम शहादत इमाम अली अलैहिस्सलाम पर पाकिस्तान भर में तमाम जुलूसों को नमाज मगरिब तक ख़त्म करने पर इत्तफाक किया गया है। दीगर जुलूसों का दौरानिया जो है वो भी कम करने का फैसला जो है वो किया गया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि अज़ादारों की हिफाजत और सहूलत के लिए हर मुमकिन जो इक़दाम हैं वो किए जाएंगे और उलमाए किराम ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया है और पाकिस्तान आपसे एक बार फिर इत्तेहाद और इत्तेफाक का तकाजा कर रहा है। मौजूदा सूरत हाल में उलमाए किराम ने भाईचारे और इत्तेहाद को फ़रोग़ देना है और पाकिस्तान भर के अहले तशरीह के जियद उलमा कराम ने हुकूमत और पाकिस्तान से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई है। जी, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भरपूर ताउन की यकीन दहानी पर तमाम उलमाए किराम का शुक्रिया अदा किया। आसिफ इकबाल चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। दूसरी जानिब कराची पुलिस ने 21 रमजान यौम अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मुतालिक सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया है। कराची पुलिस चीफ के मुताबिक यौम अली के मरकजी जुलूस के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएंगे। शहर भर में सिक्योरिटी के लिए 5213 पुलिस अफसरान और एहलकार तैनात होंगे, जबकि सिक्योरिटी ड्यूटी पर 19 SSPs, SPs, 53 DSPs, 755 NGOs और 4244 पुलिस एहलकार तैनात होंगे। उन्होंने कहा कि जुलूस के रूट्स, दाखिली खारजी रास्तों और वापसी के रास्तों पर खसूसी सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएंगे। रूट सेलिंग, स्नैप ट्रैकिंग, CCTV निगरानी और बुलंद इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात किए जाएंगे। एडिशनल IG कराची का कहना था कि ताहम किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए क्विक रिस्पांस टीमें अलर्ट रहेंगी। अहम अस्पतालों में भी पुलिस नफरी तैनात कर दी जाएगी। कराची पुलिस चीफ ने अफसरान को जुलूस के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने की हिदायत की है, जबकि शहरी मशकूक सरगर्मी की फौरी इतला मददगार 15 पर दे। इसी हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स हैं जानते हैं नुमाइंदा खसूसी कराची अहमद अली से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची पुलिस ने 21 रमजान मुबारक को यौम अली से मुतालिक सिक्योरिटी प्लान जो है वो तश्कील दे दिया है।
پولیس کے مطابق یوم علی کے مرکزی جلوس کے لیے فل پروف سیکیورٹی انتظامات کیے جائیں گے. شہر بھر میں سیکیورٹی کے لیے تقریباً 5213 پولیس افسران اور اہلکار تعینات ہوں گے، جبکہ سیکیورٹی ڈیوٹی پر 19 ایس ایس پیز کے علاوہ 53 ڈی ایس پی، 755 این جی اوز، اس کے علاوہ 4200 پولیس افسران اہلکار جو ہے وہ تعینات ہوں گے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جلوس کے روٹس داخلی اور خارجی راستوں پر اور واپسی کے راستوں پر خصوصی سیکیورٹی کے انتظامات ہیں گے. روٹ سیلنگ، اسنیپ چیکنگ، سی سی ٹی وی نگرانی اور بلند عمارتوں پر اسنائپرز بھی تعینات کیے جائیں گے. اس کے علاوہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کا کہنا تھا کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کوئک رسپانس ٹیمیں بھی الرٹ رکھی گئی ہیں. اس کے علاوہ اسپتالوں میں بھی پولیس نفری تعینات کر دی گئی ہے. کراچی پولیس چیف کا کہنا تھا کہ افسران کو جلوس کے دوران امن و امان برقرار رکھنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے، جبکہ شہری مشکوک سرگرمی کی فوری اطلاع مددگار 15 پر بھی دے سکتے ہیں. جی احمد علی ہمیں تمام تر تفصیلات بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. اقوام متحدہ نے ایران میں لڑکیوں کے اسکول پر حملے پر اظہار تشویش کیا ہے. سیکرٹری جنرل یو این انطونیو گوتریس کے ترجمان اسٹفین دوجارٹ نے پریس بریفنگ میں کہا کہ حملے میں طالبات کے جاں بحق ہونے کی خبریں انتہائی افسوسناک ہیں. اسکول حملے کی آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے. ان کا کہنا تھا کہ مشرق وسطی میں شہریوں پر حملے افسوسناک ہیں. سویلین انفراسٹرکچر پر حملے اور لوگوں کی نقل و مکانی میں اضافہ تشویشناک ہے. ترجمان انطونیو گوتریس نے کہا کہ توانائی کی تنصیبات پر حملے نہیں ہونے چاہیے. تمام فریقین بین الاقوامی انسانی قانون کا احترام کریں. سفارتی کوششوں کے ذریعے کشیدگی کم کی جائے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کی جنگ خاتمے کے قریب ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فلوریڈا میں کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دیکھا جائے تو ایران کے خلاف جنگ جیت چکے ہیں. معلوم نہیں ایران شکست کب تسلیم کرے گا. ابھی مکمل فتح حاصل نہیں کہ دشمن کے مزید پیچھے جائیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم تعاقب کر کے دشمن کے خطرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں گے. ایران کی نئی قیادت کو بھی نشانہ بنایا جائے گا. زمینی فوج بھیجنے کا فیصلہ ابھی نہیں کیا. ایران اسرائیل کو ختم کرنا چاہتا تھا. حملے کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ایران کے پاس ایٹم بم آ جاتا تو مشکل صورتحال ہوتی. ایران نے متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب پر حملہ کیا. عرب ممالک نے خود کو نیوٹرل رکھا. ایران کے پاس ایسے میزائل تھے جن سے وہ ہم پر حملہ کرتے. سابق سفیر ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے کہا ہے کہ ٹرمپ پر کسی کو اعتماد نہیں، وہ مذاکرات کے دوران جنگ کر دیتے ہیں. ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے کہا کہ ایران، اسرائیل، امریکہ جنگ میں کوئی بھی ملک جنگ رکوانے یا ثالثی کی سنجیدہ کوشش نہیں کر رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کو صدر ٹرمپ پر اعتماد نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی جنگ کر دیتے ہیں. مشتبہ خامنائی کے سپریم لیڈر منتخب ہونے کے بعد اسرائیل میں ایرانی حملے بڑھ گئے. ایران کے حملوں میں تل ابیب میں کئی عمارتیں تباہ ہو گئی. مزید 2 اسرائیلی ہلاک جبکہ 100 سے زائد زخمی ہو گئے. مارے گئے اسرائیلیوں کی تعداد 13 ہو گئی. مشرق وسطی میں امریکی اڈوں کو میزائل اور ڈرون سے نشانہ بنایا گیا. پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ 4 امریکی میزائل شکن دفاع ریڈار تباہ کیے گئے. واضح رہے کہ ایران کے حملوں میں زخمی ایک اور امریکی فوجی ہلاک ہو گیا. آپریشن اپیک فروری میں ہلاک امریکی فوجیوں کی تعداد 7 ہو گئی. یاد رہے کہ امریکی سینٹ کام نے ایران سے جنگ میں 7ویں امریکی فوجی کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے. امریکی فوجی 1 مارچ کو سعودی عرب میں ہونے والے حملے میں زخمی ہوا تھا. نئے سپریم لیڈر کے اعلان کے بعد امریکی اور اسرائیلی طیاروں کی ایران پر شدید بمباری کرتی تہران، اصفہان، تبریز اور کارگ میں دھماکوں کی گونج. یکے بعد دیگرے دھماکوں کے باعث دفاتر کی کھڑکیاں اور دروازے لرز اٹھے. گورنر اصفہان کا دفتر اور یونیسیکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں بھی شامل ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ قدیم شاہی محل بھی نشانہ بن گیا. اصفہان میں دھماکے ایران کی نیوکلیر سائٹس کے قریب ہوئے. بین الاقوامی ایٹمی ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران میں افسردہ یورینیم کے ذخائر محفوظ ہیں. ایرانی فوج اور انقلابی گارڈز کی جانب سے بھی مزاحمت جاری ہے. ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ 1 ٹن سے کم وزن والا کوئی میزائل لانچ نہیں کریں گے. ایران کی طرف سے اسرائیل پر بھی کچھ جوابی میزائل داغے گئے. فرانس نے مشرق وسطی میں جاری کشیدگی کے پیش نظر 1 درجن کے قریب بحری جہاز تعینات کرنے کا اعلان کر دیا.
فرانس کی جانب سے تعینات کیے جانے والے جہازوں میں چارلس ڈی گول ایئرکرافٹ کیریئر اسٹرائک گروپ بھی شامل ہے جو بحریہ روم، احمر اور ممکنہ طور پر اپنا حمص میں تعینات کیے جائیں گے۔ صدر ایمانویل میکرون نے قبرص میں اپنے ہم منصب نیکوس کرسوڈ ویلاڈیس سے ملاقات کی بعد کہا کہ جب قبرص پر حملہ ہوتا ہے تو یورپ پر حملہ ہوتا ہے، ہمارا مقصد دفاعی پوزیشن برقرار رکھنا ہے، ایران کی طرف سے حملوں کا سامنا کرنے والے ممالک کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ انہوں نے کہا کہ علاقائی کشیدگی کو کم کرنا اور بحری راستوں اور تیل کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔ دیگر یورپی ممالک نے اب تک مشرق وسطی میں بڑھتی کشیدگی میں زیادہ سرگرم کردار ادا نہیں کیا۔ یہاں وقت ہے ایک شارٹ بریک کا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران جنگ جلد ختم ہونے کے اعلان کے بعد عالمی منڈی میں برنٹ خام تیل کی قیمتیں 8% تک گر گئیں۔ برطانوی خام تیل کی قیمت 8% کم ہونے کے بعد $90 فی بیرل پر آ گئی۔ اسی طرح دوران ٹریڈنگ امریکی خام تیل کی قیمت بھی $89 سے کم ہو کر $87 فی بیرل پر آ گئی۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز دوران کاروبار خام تیل کی قیمت $119 فی بیرل سے تجاوز کر گئی تھی۔ واضح رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران جنگ جلد ختم ہونے والی ہے، ایران کے خلاف جنگ تقریباً جیت چکے ہیں، ہم اپنی ابتدائی ٹائم لائن سے بہت آگے چل رہے ہیں، ایران کی ڈرون مینوفیکچرنگ کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ یورپی یونین کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے خبردار کیا کہ اگر مشرق وسطی میں جنگ طویل عرصے تک جاری رہی تو یہ عالمی اور یورپی معیشت کے لیے شدید جمودی مہنگائی کا جھٹکا ثابت ہو سکتی ہے۔ یورپی یونین کے اقتصادی امور کے نگران ولاڈیمیر ڈومبرووسکس نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر تنازع چند ہفتوں کے اندر محدود رہا تو امکان ہے کہ اس کے عالمی اور یورپی معیشت پر بڑے اثرات نہیں ہوں گے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر جنگ طول پکڑ لیتی ہے، سمندری راستوں میں مسلسل خلل پیدا ہوتا ہے اور خلیجی خطے کی توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر حملے جاری رہتے ہیں تو توانائی کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں۔ ولاڈیز نے مزید کہا کہ جنگ کے نتیجے میں عالمی اور یورپی معیشت کو جمود اور مہنگائی کے بیک وقت دباؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ عراق کے دارالحکومت بغداد کے ہوائی اڈے کے قریب فضائی دفاعی نظام نے 2 بغیر پائلٹ طیاروں کو مار گرایا۔ طیاروں کے گرنے کی جگہ پر آگ بھڑک اٹھی۔ اس سے قبل اطلاع دی گئی تھی کہ بغداد کے ہوائی اڈے کے نزدیک واقع امریکی سفارت خانے کے معاون لاجسٹک تنصیب کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ جنوب مشرقی علاقے بصرہ کے سرحدی چوکیوں اور اس کے نواحی علاقوں السیبہ، التومہ، ابو الخصیب اور شلامچہ کے جنوب میں بھی ڈرون حملے کیے گئے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ان حملوں کے نتیجے میں دھماکوں اور آگ لگنے کے واقعات پیش آئے، تاہم اب تک کسی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ بھارت خطے میں دہشت گردی میں ملوث ہے، افغانستان کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کرا رہا ہے۔ ہمارے ہمسایہ ملک نے ہمیشہ خطے میں تخریب کار ملک کا کردار ادا کیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی افغان پالیسی کا مقصد پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنا ہے۔ دہشت گردوں سے بھارتی روابط کے مکمل ثبوت عالمی برادری کو فراہم کر دیے ہیں۔ عاصم افتخار نے کہا کہ ہم بھارت کو پاکستان کے خلاف افغان سرزمین استعمال نہیں کرنے دیں گے، پانی کو بطور ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے۔ طالبان رجیم نے دہشت گردوں کو پناہ دے رکھی ہے۔ افغان دہشت گردوں نے پاکستان میں معصوم لوگوں کو شہید کیا۔ انہوں نے سلامتی کونسل اجلاس کو بتایا کہ ٹی ٹی پی، پی ایل اے اور دیگر دہشت گرد تنظیمیں افغانستان سے دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی کرتی رہی۔ دہشت گرد پاکستان کے مختلف شہروں پر خودکش حملے کر رہے ہیں۔ امریکہ نے افغانستان کو ناجائز حراست میں رکھنے والی ریاست قرار دے دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ افغانستان ناجائز حراست کی سرپرستی کرنے والا ملک ہے۔ افغان طالبان مراد حاصل کرنے کے لیے دہشت گردی کے حربے استعمال کر رہے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ طالبان کا دباؤ موجودہ انتظامیہ پر کام نہیں کرے گا۔ مارکو روبیو نے مزید کہا کہ افغانستان تمام امریکی قیدیوں کو فوری طور پر رہا کرے۔ طالبان کو ڈینیل کوئل، محبوب حبیبی سمیت حراست میں لیے گئے مختلف افراد کو رہا کرنا ہوگا۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی مؤثر حکمت عملی اور سہولت کاری کے باعث پاکستان عالمی سرمایہ کاروں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔
چین کے ایرو اسپیس ڈیولپمنٹ انڈسٹری انویسٹمنٹ گروپ نے پاکستان میں 5 سے 10 ارب ڈالر تک سرمایہ کاری میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ چینی وفد نے وفاقی وزیر سرمایہ کاری کیسر احمد شیخ سے ملاقات میں سرمایہ کاری کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا۔ چینی وفد نے پاکستان میں معدنیات، جدید ٹیکنالوجی اور صنعتی ترقی کے شعبے میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی خواہش کا اظہار کیا۔ وفاقی وزیر سرمایہ کاری کیسر احمد شیخ نے کمپنی وفد کو سرمایہ کاری سہولیات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ سرمایہ کاری کی سہولت اور کاروبار میں آسانی کے لیے ریگولیٹری اصلاحات جاری ہیں۔ سرمایہ کاروں کو خصوصی اقتصادی زونز میں ٹیکس مراد اور مشینری کی درآمد پر سیلز ٹیکس استنصا کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ ایس ایف آئی سی کی مؤثر حکمت عملی سے پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری اور صنعتی پیش رفت کو مزید تقویت مل رہی ہے۔ آگے چلیں اور آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت نے تمام میڈیکل تعلیمی اداروں کو عارضی طور پر بند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پنجاب کے سرکاری نجی میڈیکل یونیورسٹیز، کالجز اور نرسنگ کالجز میں آج سے 31 مارچ تک بند رہیں گے۔ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پہلے اور دوسرے سال MBBS کی کلاسز اور تعلیمی سرگرمیاں آن لائن ہوں گی۔ تیسرے، چوتھے اور فائنل ایئر MBBS کی کلاسز اور کلینکل اٹیچمنٹ معمول کے مطابق جاری رہیں گی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ تمام میڈیکل امتحانات پہلے سے جاری شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ نرسنگ اور الائیڈ ہیلتھ کے طالبہ کو منسلک ہسپتالوں میں ڈیوٹیاں دینا ہوں گی۔ تمام ٹیچنگ فیکلٹی بھی متعلقہ ہسپتالوں میں اپنے فرائض انجام دے گی۔ اداروں کے سربراہان کو حکومتی ہدایت پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ دوسری جانب شہر میں انٹرنیٹ پر ابلم کی وجہ سے طلبہ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ طلبہ نے مطالبہ کیا ہے کہ آن لائن کلاسز کے بعد اس کی ریکارڈنگ فراہم کی جائے تاکہ پڑھائی میں حرج نہ ہو۔ ملک بھر کی ہزاروں مساجد میں لاکھوں فرزندان اسلام آج 20 رمضان المبارک بعد نماز عصر سے اعتکاف بیٹھیں گے۔ متقفین ہزار راتوں سے افضل رات لیلۃ القدر تلاش کریں گے۔ عید الفطر کا چاند نظر آنے پر اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اعتکاف بیٹھنے والوں نے تیاریاں مکمل کر لی۔ مساجد میں مزید رونقیں بڑھ جائیں گی، جبکہ خواتین اپنے گھروں میں اعتکاف کریں گی۔ مساجد کی کمیٹیوں نے پہلے ہی متعاکفین کے لیے خصوصی جبکہ بیشتر مساجد میں متعاکفین کے لیے سحر اور افطار کے انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ رواں سال بھی مساجد اور انفرادی اعتکاف کے ساتھ مختلف دینی جماعتوں اور اداروں کی جانب سے اجتماعی اعتکاف کے انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ داتا دربار مسجد میں تقریباً 1600 افراد اعتکاف بیٹھیں گے۔ تاریخی بادشاہی مسجد میں 800، جامع مسجد القادسیہ چوبجی، جبکہ جامع نعیمیہ، جامعہ اشرفیہ، جامع مسجد شہداء سمیت دیگر مساجد میں بھی ہزاروں افراد اعتکاف کریں گے۔ داتا دربار میں متعاکفین کے قیام و طعام کے اخراجات محکمہ اوقاف برداشت کرے گا۔ علاوہ ازیں تحریک منہاج القرآن کے بانی شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری نے رواں سال اجتماعی اعتکاف ملتوی کر دیا۔ دوسری جانب فیروزوالا کے علاقے میں پسند کی شادی کے تنازع پر مسلح افراد کی فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق جبکہ ایک شخص شدید زخمی ہو گیا۔ پولیس کے مطابق مقتول حمزہ نے کچھ عرصہ قبل سعدیہ نامی لڑکی سے پسند کی شادی کی تھی، جس پر لڑکی کے بھائیوں کو شدید رنج تھا۔ فائرنگ کے نتیجے میں حمزہ کا دوست احمد موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا، جبکہ حمزہ اور اس کا والد اعظم شدید زخمی ہو گئے۔ دونوں زخمیوں کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا گیا، تاہم حمزہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا، جبکہ اس کے والد کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ دیپال پور کے نواحی علاقے کچا پکا میں سالوں نے فائرنگ کر کے اپنے ہی بہنوئی کو قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق دیپال پور کے نواحی علاقے کچا پکا میں فائرنگ کے واقعے میں محمد عباس نامی شخص جاں بحق ہو گیا، جو 6 بچوں کا باپ بتایا جاتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ملزمان نے CCD کو مبینہ مخبری کرنے کے شبہ میں اپنے ہی بہنوئی کو نشانہ بنایا۔ پولیس نے مقتول کی لاش تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دی ہے، جبکہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اوباڑو اور رونتی کے کچے کے علاقوں میں جاری نجات مہران آپریشن کے دباؤ میں مزید 3 خطرناک ملزمان نے پولیس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ پولیس کے مطابق سرنڈر کرنے والوں میں لالو، سبز علی اور حافظ یار محمد شامل ہیں۔ یہ ملزمان قتل، دہشت گردی، اغوا اور پولیس مقابلوں سمیت سنگین جرائم کے مقدمات میں مطلوب تھے۔ پولیس حکام کے مطابق سرنڈر کرنے والے ملزمان کا کرمنل ریکارڈ مرتب کیا جا رہا ہے، جبکہ DIG ناصر آفتاب کا کہنا ہے کہ کچے کے علاقوں میں ڈاکوں کے خاتمے اور امن و ایمان کی مکمل بحالی تک آپریشن جاری رہے گا۔
तहसील फैजगंज में बढ़ती हुई बदअमनी के बाद शहरी खौफ व हिरास का शिकार है, जबकि मेहरान नेशनल हाईवे पर मुसल्लह डाकुओं ने शहरियों को लूट लिया। पक्का चांग के करीब मेहरान नेशनल हाईवे पर दो मुसल्लह डाकुओं ने असलाह के जोर पर शहरियों को रोककर लूटमार की। मुतासरा अफराद के मुताबिक डाकुओं ने मुजम्मिल चांग, हबीब शर और हालार लाजबर के 2 कीमती मोबाइल फोन और 15,000 रुपए नकदी छीन लिए। मज़ाहमत करने वाले डाकुओं ने मुतासरीन को तशद्दुद का निशाना भी बनाया और मौका से फरार हो गए। मुतासरा अफराद ने मुतालबा किया कि मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार करके इलाके में अमन व अमान बहाल किया जाए। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।